192ویں رات شہرزاد نے کہا، یمن کا بادشاہ ذوالراہ جب نیند سے اٹھا اور اس نے کہا کہ میرے اونٹ کی خبر لو، اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ تڑپ رہا تھا اور اسے ذبح کر ڈالا، اور پھر اس سے پوچھا کہ تمہارے جاگنے اور پکارنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ جب مجھے نیند آ گئی تو میں نے حاتم طائی کو دیکھا، وہ کہہ رہا تھا کہ تو ہمارے ہاں مہمان بن کر آیا ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میرے اونٹ پر تلوار ماری اور وہ تڑپنے لگا۔ اگر تم فوراً پہنچ کر ذبح نہ کر دیتے تو وہ مردار ہو جاتا۔ جب صبح ہوئی تو ذوالراہ اپنے ایک ساتھی کے اونٹ پر بیٹھ گیا اور اسے اپنے پیچھے بٹھا لیا اور چل دیا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی تو انہیں ایک اونٹنی سوار دکھائی دیا جو اپنے ساتھ ایک ساز و سامان سے لدی اور زیب و زینت سے آراستہ اونٹنی لیے آ رہا تھا۔ انہوں نے اس سوار سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں عدی بن حاتم طائی ہوں، اور کیا تم مجھے یمن کے سردار ذوالراہ کے بارے میں بتا سکتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ یہ ہے۔ عدی بولا، اس اونٹنی پر سوار ہو جا، یہ تیرے اونٹ کے بدلے میں ہے، کیونکہ تیرے اونٹ کو میرے باپ نے تیرے لیے ذبح کر دیا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تجھے یہ کیوں کر معلوم ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ پچھلی رات جب کہ میں سو رہا تھا میں نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے عدی، یمن کا بادشاہ ذوالراہ میرا مہمان تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہ تھی کہ اس کی مہمانداری کرتا، اس لیے میں نے اس کا اونٹ ذبح کر ڈالا، تو اسے دوسرا اونٹ دیا تاکہ وہ اس پر سوار ہو جائے۔ ذوالراہ نے وہ اونٹ لے لی اور حیران ہو گیا کہ حاتم طائی کی سخاوت زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی یکساں ہے۔ اس کے بعد شہرزاد نے کہا، خدا کے اچھے بندوں کی کہانیوں میں سے مان بن زائدہ کی بھی ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایک دن سیر و شکار کے لیے گیا ہوا تھا، اسے پیاس لگی مگر اس کے غلاموں کے پاس بالکل پانی نہ تھا۔ اتنے میں 3 لڑکیاں 3 مشکیں پانی کی لیے ہوئے اس کے پاس سے گزری۔ اس نے ان سے پانی مانگا اور انہوں نے اسے پانی پلایا۔ اب اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ انہیں کچھ دے دو، لیکن ان کے پاس سے کچھ نہ نکلا، اس لیے اس نے ہر لڑکی کو اپنے ترکش میں سے 10 تیر نکال کر دے دیے، جن کی صوفہ تیر کا وہ حصہ جس میں کمان کا تار رکھ کر کھینچتے ہیں سونے کے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک لڑکی نے اپنی ہمجولی سے کہا کہ ایسی باتیں کرنے والا تو سوائے مان بن زائدہ کے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد شہرزاد نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، ایک بار کا اور واقعہ یہ ہے کہ مان بن زائدہ اپنے آدمیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، سامنے ہرنوں کا گلہ دکھائی دیا، ان میں سے ہر ایک ہرن کے پیچھے لگ گیا۔ مان نے بھی تنہا ایک ہرن کا پیچھا کیا، جب وہ ہرن اس کے ہاتھ لگا تو اس نے اتر کر اسے ذبح کیا۔ اتنے میں اس کی نظر پڑی کہ جنگل کی طرف سے ایک شخص گدھے پر سوار چلا آ رہا ہے۔ مان گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بنو قزا کی سرزمین سے کئی سال سے وہاں قحط سالی تھی، اس سال بارش ہوئی ہے اور میں نے بیج بوئے ہیں، لیکن بے وقت بوئے، اور اس سے جو فصل اگی اس میں سے اچھے کھیرے لے کر میں امیر مان بن زائدہ کے پاس جا رہا ہوں، کیونکہ اس کی سخاوت اور کشادہ دلی مشہور ہے۔ مان نے کہا کہ اس کے بدلے تجھے کیا ملنے کی امید ہے؟ وہ بولا 1000 دینار۔ مان کہنے لگا کہ اگر وہ کہے کہ یہ زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ پھر میں اس سے کہوں گا کہ ان کی قیمت 500 دینار۔ مان نے کہا کہ اگر وہ اسے بھی زیادہ سمجھے تو اس نے جواب دیا 300 دینار۔ مان نے کہا کہ اگر وہ اسے بھی زیادہ بتائے، اس نے جواب دیا 200 دینار۔ مان نے کہا کہ اگر یہ بھی اس کے خیال میں زیادہ ہوں، اس نے کہا تو پھر 100 دینار۔ مان نے کہا کہ اگر وہ اسے بھی زیادہ سمجھے، اس نے جواب دیا
50 دینار۔ مان نے کہا کہ اگر یہ بھی زیادہ ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ پھر 30 دینار۔ مان نے کہا کہ اگر وہ کہے کہ یہ بھی زیادہ ہیں؟ اس نے جھلا کر جواب دیا تو پھر میں اپنے گدھے کی ٹانگیں اس کی جورو کے اندر گھسیڑ کر خالی ہاتھ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ اس پر مان ہنس پڑا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنی فوج کے پاس پہنچا اور اپنے شامیانے میں چلا گیا اور اپنے دربان سے کہا کہ ایک شخص گدھے پر سوار کھیرے لے کر آئے گا، اسے میرے پاس لے آئیو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی پہنچ گیا اور دربان نے اس کے لیے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ جب وہ امیر مان کے سامنے آیا تو اس نے یہ نہ پہچانا کہ یہ وہی شخص ہے جو اسے جنگل میں ملا تھا، کیونکہ اس پر جلال اور دبدبہ تھا اور بے شمار نوکر چاکر تھے اور وہ امارت کی کرسی پر جلوہ افروز تھا۔ بڑے بڑے سردار اس کے دائیں بائیں اور آگے کھڑے ہوئے تھے۔ بدو نے اسے سلام کیا تو اس نے پوچھا کہ اے عرب، تیرا آنا کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ میں امیر سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے بے فصلی کھیرے لایا ہوں۔ مان نے اسے یہ ظاہر کیا کہ اسے اس کی بالکل خبر نہیں، اور پھر اس نے کھیرے دیکھتے ہوئے سوال کیا کہ تو ہم سے ان کے بدلے کتنی امید رکھتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 1000 دینار۔ مان نے کہا کہ یہ مقدار زیادہ ہے۔ اس نے کہا تو پھر 500 دینار ہی صحیح۔ مان نے کہا زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ 300 دینار۔ مان نے کہا زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ 200 دینار۔ مان نے کہا زیادہ ہے۔ اس نے کہا 100 دینار ہی صحیح۔ مان نے کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ اس نے کہا کہ 50 دینار۔ مان نے کہا زیادہ ہے۔ اس نے کہا 30 دینار۔ مان نے کہا یہ بھی زیادہ ہے۔ بدو نے اپنے دل میں کہا کہ واللہ، جو شخص مجھے جنگل میں ملا تھا بڑا منحوس تھا، تو کیا پھر میں 30 دینار سے کم نہ کروں؟ مان ہنس کر چپ ہو گیا اور بدو تاڑ گیا کہ یہ وہی ہے جو اسے جنگل میں ملا تھا، اور کہنے لگا کہ اے میرے آقا، تو ٹھیک ہے، اب تیری مرضی، تو 30 دینار بھی نہ دے اور لے میرا گدھا، دروازے پر بندھا ہوا ہے۔ اس پر مان ہنستے ہنستے لوٹ گیا اور اس نے اپنے وکیل کو بلا کر کہا کہ اسے 1000 اور 500 اور 300 اور 200 اور 100 اور 50 اور 30 دینار دے دے اور گدھے کو اپنی جگہ بندھا رہنے دے۔ بدو اس پر ہکا بکا ہو کر رہ گیا اور 2180 دینار لے لیے اور چل دیا۔ خدا ان سب پر رحمت بھیجے۔ اب بادشاہ شہریار نے کہا کہ کیا تجھے کسی شہر کے بارے میں کوئی عجیب و غریب قصہ یاد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، لیکن وہ کہانی میں کل سناؤں گی۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔